تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت شاندار ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ایمان افروز معجزہ ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شرپسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تھا، اور اس اونٹ نے رو رو کر سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اس اونٹ نے اللہ کے نبی کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، جن میں سے 3 دعاؤں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہہ دیا، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ عاشقان رسول اس اونٹ کی نسبت پر فخر کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علامہ طاہر القادری نے بھی کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بابرکت بارگاہ اقدس میں اپنے ستاروں یعنی صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھپکی دی اور فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی اللہ کی جانب سے سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ صحابہ کرام ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کسی مہربان ہستی کے دامن میں چھپتا ہے کہ مجھے بچا لیجیے۔ اس اونٹ کے مالکوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم اسے نہ بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اس اونٹ نے سرشار ہو کر روتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا انعام عطا فرمائے۔ تو ہم نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر چوتھی بار اس نے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، ایک دوسرے کو مارے گی، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے، یعنی سرکار کی امت میں اختلاف رہے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کے جنون میں مبتلا ہو کر انسانی خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، جبکہ اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور اسکرین پر جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔